میرے پیو چاچے کی نسل بھی نہیں، یہ بھی صحیح ہے، مگر لوڑی کیا ہے؟ فَإِنَّمَا اللَّهُمَّ تَنِمِّي، اللہ انہوں چھیتی چھیتی وڈیا کر دے، اللہ انہوں چھیتی چھیتی بھاگ لا دے، یا اللہ انہوں چھیتی چھیتی جوان فرما دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کہ شرک دی بدبو یا غلط کوئی خباثت یا غلط کوئی گندی بات مجال ہے زبان پہ آئی، فَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُمَّ تَنِمِّي، میرے پاک محمد رسول اللہ دا خاندان اعلی خاندان۔ اور سردار عبد المطلب دا سیانا پن تاریخ تے اور آگ تے قیامت تک نہ اپنے مٹا سکے نہ کوئی اور بیگانے مٹا سکے۔ انگریز مورخ بھی حضرت عبد المطلب سردار عبد المطلب دی دانائی دے قصے سر ولیم نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھیا اور دوسرے مورخ بھی لکھنے تے مجبور ہوئے۔ آخدا ہے کہ محمد رسول اللہ دے دادا جناب عبد المطلب شیخ عبد المطلب اس وقت انہوں نے بات پہنچی کہ ابراہ کعبۃ اللہ دے گرانے دے ارادے نال آیا ہے، اور حسد کیا ہے، بغض کیا ہے کہ جویں قریش مکہ دے مکہ شہر دے اندر کعبۃ اللہ تعظیم اور اکرام دا سبب ہے، لوگ کتوں کتوں چل کر کے آندے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت اور طواف واسطے چل کر کے آندے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ میرے نجد شہر دے اندر میں بھی اس طرح کا ایک گھر بناواں، بہت خوبصورت پتھر لگاواں، بہت اعلیٰ قسم کی اس تے مینا کاری کراواں، بہت اعلیٰ قسم کے تے کپڑے پاواں، بہت اعلیٰ قسم کی اس کی میں نشو و نمائی کرا، لوگوں کے اندر تشہیر کرا، لوگوں مشہور کرا کہ جویں تسی اتنا صبر کر کے جو کعبۃ اللہ جاندے جے تسی ان کیوں نہیں کرتے ہو؟ مکے جانے دی بجائے میرے شہر دے اندر آؤ، میں آن جانے دے اخراجات بھی دیاں گا، میں خدمت بھی کراں گا، روٹی بھی کھلاواں گا، کوئی کسی قسم دا خرچہ بھی نہیں ہوئے گا تہاڈا، اور تسی اس نالو چنگے پتھراں دا بنیا ہویا کعبہ وہ دی آ کر کے زیارت کیوں نہیں کر لیتے؟ اور کوئی پھر دل جلا اٹھیا، اس نے پخانہ کر کے سارا اس کا گھر گندا کر کے سب اس دیوارہ شوارہ دروازے وغیرہ سب گندے کرے آیا۔ اس نے پھر کعبۃ اللہ نو گرانے کا ارادہ کیا، اللہ 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 اللہ، اور لے کر کے ہاتھی ابرا، ہاتھیاں والا، فیل والا، بہت بڑی طاقت دے گھمنڈ اندر، مغروری اندر، نشے دے اندر آ کر کے کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ دے باہر ڈیرے لگوائے، اپنے ہاتھیاں نو محافظاں نو کیا کہ تیار رکھو، فوج اپنی نو تیار رکھیا، اس قسم دے ہاتھی تیار کیتے کہ جڑے مر جان مگر پیچھے نہ ہٹن، انہاں نو نشے پانی نال چنگی طرح محافظاں نو ہاتھیاں نو تیار کرا کر کے سردار عبد المطلب والے پیغام گھلیا، اور اتفاق دی بات کہ سردار عبد المطلب دے اٹھ چر دیا ہویا چرواہے چران والے نوکر سردار عبد المطلب دے میرے پاک محمد رسول اللہ دے بابے جناب عبد المطلب دے اٹھ چر دیا اس خوفنا انہاں لوگوں دے قریب قریب آ گئے۔ ابراہ پوچھدا ہے کہ اٹھ کس دے نے سردار عبد المطلب جو مکہ دا سردار کعبۃ اللہ دی سرداری اللہ نے جنوں دتی ہے ان دے اٹھ ہیں، اٹھ پکڑوا لے، اٹھ پکڑوا لے۔ اور دانا عبد المطلب دی بات اس تو بڑی دانائی بھری اور کیا ہے کہ آ کر کے ابراہ نو پیغام چلیا کہ اٹھ سردار عبد المطلب دے خیر وہ اٹھ میرے حوالے کر دیو۔ ابراہ بڑا کھل کھلا کے ہسیا، بے وقوف سی، وقوف نہیں سی ظالم، ہسیا، ہس کر کے کہنے لگا کہ سردار عبد المطلب میں تو تینوں بڑا دانا سمجھدا سا اور بڑا سیاح بندہ تو گردانیا جانا ہے، لوگوں دے اندر تیرے سیانے پن دیاں بڑیاں گلاں مشہور نے، مگر یہ گل سیانی نہیں لگی مینوں، یہ کوئی اچھی گل تیری نہیں لگی کہ میں تے تیرے کعبے نو گراؤن دے ارادے نال آوے کنا بڑا انتظام کر کے آیا، ہاتھی لے کر کے آیا، بہت بڑی فوج لے کر کے آیا، اور پل بھر دے اندر تیرا کعبہ ٹاٹ ہو کے صاف کر دینا ہے۔ میں سمجھدا سا کہ تو میرے کول اپنے کعبے نو بچان واسطے آیا ہے کہ میرے حال تے رحم کری، کعبۃ اللہ نو کچھ نہ کی، میں تے اس ارادے نال آیا۔ اور سردار عبد المطلب دے پھر وہ تاریخی الفاظ، آہا کیا بات ہے، سردار آدھے نے ابرا ان اٹھاں دا مالک اللہ نے مینوں بنایا ہے، ان اٹھاں دی ملکیت اللہ میرے سپرد کیتی ہے، اٹھ میرے نے،
میرے اٹھ واپس کر دے، کعبہ جانے تے کعبے والا جانے. سبحان اللہ. پتا سی کہ جس گھر کا مالک اللہ ہے، جس کی نسبت اس اللہ نال ہے، وہ اپنی نسبت نو ضائع نہیں ہونے دے گا. ابرا گرا کر کے ٹر جاوے انج نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. یہ تے قرآن مجید کے اندر تسی بار خواہ پڑھیا نا کہ مولا کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کتنے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی دل ہوڑا نہیں کرنا. میرے پیغمبر جڑا تہاڈی مخالفت لے کر کے آوے اودا ناس وج جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، دنیا آخرت کے اندر ذلیل ہو کر کے رہ جائے گا، انہوں سر چھپانے دی جگہ نہیں ملے گی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. تو لوگ جڑے تینوں 5-10 کر کے مذاق کر دینے نا ابو جہل ورگے آدھے نے دسو نا محمد تسی ہن کتنے سارے جے. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کو لو ایک دن ابو جہل مذاق دے طور تے کہنے لگا یار ابو بکر تسی بھلا کنے کے سارے ہو گئے جے. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہنس کر کے کہنے لگے کہ اسی اللہ دے فضل نال اس وقت 10 سبحان اللہ او بندے جنہ دیاں جیباں چ ٹکٹ پایا نا انہاں نو عشرہ مبشرہ کے کھا جاندا ہے. تے ابو جہل اگوں کہنے لگا 10 ہو کر کے کی کرو گے؟ کتے بڑی ساڈی طاقت، کتنا بڑا ساڈا زور، اور پھر بیرون قبائل ساڈے نال ساریاں طاقتاں، ہر طاقت اس وقت ساڈے نال ہے، اور تسی 10 ہو کر کے کی کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیوقوفا تینوں شاید اس گل دا پتہ نہیں لگیا، اسی زمین آسمانہ دے اندر مشرق و مغرب شمال و جنوب جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی کا جھنڈا بلند کر دیا گے. سبحان اللہ. اور یہ بات جب میرے نبی نو پہنچی نا کہ اج ابو جہل انج آخدا سی تو میرے نبی نے فرمایا اس بیوقوف نو کیا پتا ہے کہ اللہ وعدہ کر چکے ہیں اس بات دا کہ انا کفیناک المستہزئین. مٹ جان کے ابو جہل عتبہ شیبہ محمد کے دشمن کتے نظر نہیں آن گے. رہے گا نام تو میرے محمد کا رہے گا یا میرے محمد دے خدا کا نام رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عرض کر رہا ابراہ ان اٹھوں کا مالک اللہ نے مینو بنایا ہے، میرے اٹھ میرے حوالے کر تے کعبہ جانے تے کعبے والا جانے. اس بات تے بھی کتنا یقین ہے کہ جس سچے خدا دا سچا گھر ہے وہ اپنے گھر دی توہین نہیں ہوڑ دے گا. اور فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. این کھائی ہوئی توڑی کر دیتی. کھائی ہوئی توڑی یعنی جگاڑی جویں جانور کر کے جگاڑی اندر اپنا چارہ ہضم کرتا ہے، ان کھائی ہوئی جگاڑی بنا کر کے رکھ دیتا. چھوٹے چھوٹے پتھر چھوٹے چھوٹے پرندیاں دے پہنچا کے چنجاں دے اندر اللہ فرماندے نے فجعلہم کعصف مأکول. کھائی ہوئی جگاڑی بنا کر کے رکھ دیتا، ہمیشہ واسطے نام و نشان مٹا دیتا.
جتھے یہ تاریخی حوالہ ہر مسلمان دے ذہن اندر آندا ہے اوتھے سردار عبد المطلب دی دانائی کا بھی پتہ چلتا ہے، قوت ایمانی کا پتہ چلتا ہے، سردار عبد المطلب دے سیانے پن کا پتہ چلتا، کیوں نہ پتہ چلتا کہ اس خاندان وچوں اللہ نے اپنے لاڈ پیغمبر محمد رسول اللہ نے جو پیدا فرمایا ہے۔ آج اگر کسی دا کوئی شاگرد بات کرے تو بات اندر وزن نہ رکھے کہ اگلے کی آدھے ہوئے آہو یہ استاد بھی یہو جے چول سے، جے کوئی بچہ کسی دا کوئی چنگی کم نہ کرے کہ آدھے ہوئے آہو یہ پچھلے جو یہو جے نے پیو یہو جہ سی۔ اللہ اکبر، یہ بات بھی ویر بڑی بات ہے کہ پورے خاندان دے کوئی انکار رکھ کے نہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ کے خاندان دے اندر ایک کمزوری بات ہے ایسے کر کے فرمایا لقد جاءکم کم 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 سبحان اللہ، اے اللہ والے ہو، اللہ دیو بندے ہو، لقد جاءکم آئے آئے پاک محمد رسول اللہ آئے تہاڈے اندر آئے، من انفسکم تہاڈی جنس انسانی وچوں آئے، انسان ذات وچوں آئے، آدم دے بیٹے بن کر کے آئے، حوا دے بیٹے بن کر کے آئے، عبد المطلب دے پوتے بن کر کے آئے، عبداللہ دے لال بن کر کے آئے، آمنہ دے در یتیم بن کر کے آئے، زینب و رقیہ کلثوم فاطمہ دے ابو بن کر کے آئے، عائشہ صدیقہ دے شوہر بن کر کے آئے، ازواج مطہرات امہات المؤمنین دے سرتاج بن کر کے آئے، ابو بکر دے داماد بن کر کے آئے، حضرت عمر دے جوائی بن کر کے آئے، حضرت عثمان تے علی تے ملاس دے سہرا بن کر کے آئے، آئے آئے حسن و حسین دے نانا بن کر کے آئے، زینب رقیہ کلثوم دے اللہ اکبر سیدہ زینب تے ام کلثوم دے نانا محترم بن کر کے آئے، سیدہ فاطمہ دی بیٹیاں دے آئے، کون جناب محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سننے والے ہو میرے محمد کریم دی سیرت سننے والے ہو، من انفسکم نفیس ترین خاندان وچوں نفیس ترین رسول بن کر کے آئے، جی دی رسالت و نبوت تے قیامت تک انگلی نہ رکھ سکے، جی دی صورت تے سیرت تے قیامت تک انگلی نہ رکھ سکے، جی دے نظام اور مقام دے اندر کوئی قیامت تک انگلی نہ رکھ سکے، کہے نو بکواس کرتا رہے کوئی آدمی کہتا رہے کہ اسلام اندر ایک کمزوریاں واقعہ نے، مگر فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ اکبر، پھر یہ ہوئی نہیں کیا فرمایا؟ فرمایا یا اہل الکتاب، اس وقت اہل کتاب اپنے آپ ملہم من اللہ کتاباں تے ایمان رکھن والا آختے سن کہ ساڑیاں کتاباں ملہم من اللہ، شک بھی نہیں، تورات زبور انجیل ملہم من اللہ ہے، ساڈے رسول منزل من اللہ کتاباں ساڈے کول، ملہم من اللہ رسول ساڈے کول، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العظم پیغمبر ساڈے کول، مگر وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے آ کر کے دعویٰ کیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگا رسول نہ صورت کے اعتبار نال، نہ سیرت کے اعتبار نال، نہ خطابت کے اعتبار نال، نہ جنابت کے اعتبار نال، نہ شرافت کے اعتبار نال، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نظام کے اعتبار نال، نہ مقام کے اعتبار نال پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا مقابلہ نہیں۔ دی وجہ کی ہے؟ سر کر کے نا سر دیاں جل دیاں پجدیاں وہ کی کہنے لگے؟ آخر لگے نحن ابناء اللہ واحباؤ، اسی تے انہی اللہ دے پتر ہاں، یعنی انہوں نے سمجھا شاید اسے دے اندر ہی شرط ہے، بندہ آخے میں اللہ دا پتر ہاں تو شاید میری گل انجی بن جائے۔ اللہ اکبر، مگر اس دور دے اندر ہر بندہ تے بے وقوف نہیں نا کہ تسانو یہودی اللہ دا پتر ہی منن لگ جائے، ہر بندہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اتنے رواج یہ ہے کہ دو تے دو چار جدوں تک ثابت نہ کرو ادو تک گل کسی کی سننے واسطے تیار نہیں ہے، تو ہم اللہ کا پتر مان کر کے بے وقوفوں کون تسلیم کر لے؟ اتنے دلائل کی دنیا ہے۔ دلائل کی ہے؟ اللہ نے فرمایا پھر سنو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تہاڈیاں کتاباں سچیاں، شک نہیں ہے دے اندر، تہاڈے رسول سچے مگر شک نہیں ہے دے اندر، مگر بے وقوفو تسی ظالم بن گئے جے، تسی سچے نہیں جے رہے،
نبیاں دی تعلیم بدل چھڑی، کتاباں بدل چھڑیاں، محرم بدل کر چھڑیاں، کتاباں دے وچوں امیراں واسطے اور قانون بن گئے، غریباں واسطے اور قانون بن گئے، جڑا بندہ غریب کوئی جرم کرے او دے واسطے اور سزا بن گئی، جڑا امیر کوئی کم کرے او دے واسطے اور سزا بن گئی، پیسے والے واسطے اور قانون بن گئے، غریباں واسطے اور قانون بن گئے۔ جد قوماں دی حالات ان پستیاں دی طرف جان اس وقت تو قوماں ذلیل ہوندیاں نے، عزت والیاں نہیں ہوندیاں۔ اللہ اکبر۔ تو چیلنج کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، سبحان اللہ، آئے ساڈے رسول آئے، رسولنا دی مہر پہلے لا دیتی کہ کوئی مرزے ورگا دجال کانا ہی نہیں آخدا پھرے کہ میں بھی رسول ہاں، انہوں کہن کہ تو کتوں آ گئے، ایک میں آپ پہ ہی آ گیا تھا۔ فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل یبین لکم، جدے بیان تے بھی میری مہر لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، جدی شان تے بھی میری مہر لگی ہوئی ہے۔ رسولنا میرا محمد اپنے ولوں نہیں آیا، اللہ ولوں آیا ہے، ایدی ذات تے بھی مہر رب دی لگی ہوئی ہے، ایدی بات تے بھی مہر رب دی لگی ہوئی ہے۔ ایک آیت پڑھو سارے جھگڑے مک جاندے نے۔ فرمایا قد جاءکم رسولنا، میرا فقیر کاری مسئلہ سمجھاوے، رسولنا کہہ کر کے اللہ نے فرما چھڑیا میرے نبی دی شان بھی میں رب نے بنائی ہے، اے شانہ میرے کولوں لے کر کے آیا ہے، میرا محمد شان میرے کولوں لے کر کے آیا ہے، اے دی شان تے بھی میری مہر لگی ہوئی ہے۔ واقع فرمایا یبین لکم، تے بیان بھی میرے کولوں لے کر کے آیا ہے، اے دے بیان تے بھی مہر میری لگی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس سے کر کے سارا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے ماٹو پروگرام منصور دستور دھرم سب کچھ لے کر کے آ جان۔ یہودی عیسائیوں نے اس کر کے چیلنج کیتا کہ تسی اپنے مقرب ہونے دا دھڑوڑا پڑ دے واہ، یا تو اس بات تے اپڑ گئے جے کہہ دے نانو ابناء اللہ واحباؤ، اسی اللہ دے بیٹے ہیں، اللہ دے پتر ہیں، اللہ ساڈے نال اس کر کے پیار کردا ہے کہ اسی اللہ دے پتر ہیں۔ یہ رب دا پتر کہلانا فخر دی بات نہیں ہے۔ ہر ایک جی بیوقوفی دی بڑھ جاہل کافر مشرک بےایمان مار سکتا ہے۔ فخر دی بات یہ ہے کہ تہاڈا کردار ایڈا اونچا ہو جاوے کہ دنیا دی کوئی طاقت تہاڈے کردار تے انگل نہ رکھ سکے، سبحان اللہ۔ ایک دی فخر دی بات ہے کہ کہلانے لگ جاؤ جیسے اللہ دے پتر ہو۔ اگر اس بات تے فخر ہے تو کوئی فخر دی بات نہیں ہے۔ فخر دی بات یہ ہے کہ قد جاءکم رسولنا، ہن میرا رسول آیا ہے جی دی رسالت تے میری مہر لگی ہوئی، جی دی ذات تے میری مہر لگی ہوئی، جی دی بات تے میری مہر لگی ہوئی، جڑے دی ذات بھی ایڈی معصوم بنائی ہے قیامت تک کوئی انگل نہ رکھ سکے، جی دی بات ایڈی معصوم بنائی ہے قیامت تک کوئی انگل نہ رکھ سکے۔ رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اور رسولوں کے طریقے وچ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو رہتی دنیا تک اللہ نے حل فرما چھڑیا کہ کوئی نہ ذلی ہو کر کے آیا، نہ بروزی ہو کر کے آیا، نہ اپنی مرضی آیا، نہ کسی اور دا بنایا آیا، نہ انگریزوں دی پیداوار ہو کر کے۔ اللہ اکبر۔ آیا تو صرف عرش والے دا بھیجا ہوا آیا، عرش والے دا پیغام بر بن کر کے آیا۔ رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ اور رسول آیا
من انفسکم جو نفیس ترین خاندان وچوں خاندان بھی آلہ میرے پاک نبی دے داد کے بھی آلہ میرے پاک نبی دے نان کے بھی آلہ میرے نبی دی اما آمنہ بھی شان والی میرے نبی دے بابا عبداللہ بھی شان والے عبد المطلب بھی شان والے بخیب بھی شان والے انہاں شان والیاں دے خاندان وچوں اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو کھلے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں چلن لگے 5.5 سالاں دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی آمنہ دے گھر اندر بار بار میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ مکیوں آن وال مدینوں طیبہ مدینوں آن والے بندیاں کولو سردار عبداللہ دی وفات دے حالات پوچھدیاں رہندیاں نے انہاں دی مرض دے انہاں دی تکلیف دے حالات آن والے کولو پوچھدیاں نے کہ سردار عبداللہ کیویں بیمار ہوئے میرے پاک محمد دے ابے نو کی ہویا کس طرح بیمار ہوئے مرض دے حالات بیماری دی تکلیفاں انہوں نے کس طرح مدینہ طیبہ یثرب دی بستی دے اندر کن حالات اندر گزاریاں پھر کن حالات اندر انتقال ہویا کن حالات اندر وفات ہوئی اے بات دی جستجو مائی آمنہ نو ہر وقت رہندی سی کوئی بات صحیح معلوم نہ ہو سکی اللہ اکبر ایک دانا دیے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل ویر ذرا یثرب دی بستی چلیے تیرے ابے دے حالات دا پتہ کریے کس طرح فوت ہوئے کس طرح سردار عبد المطلب موت منہ اندر گئے کس طرح بیمار رکھے اور مائی آمنہ نے پیار کیتا تے جناب عبداللہ نال کچھ اس طرح کہ ساری زندگی سردار عبد المطلب دیاں یاداں دل وچوں محو نہ ہو سکیاں ساری زندگی مائی آمنہ سردار عبداللہ دے نام سردار عبداللہ دے نام اپنی زندگی لا چھڈی اللہ اکبر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا اور سردار عبد المطلب دعا کر کے عرض کر دیا نے ابا جی بابا جی میرا دل کردا ہے ابو جی کہ میں یثرب دی بستی جاواں سردار عبداللہ دی بیماری دے حالات پوچھاں سردار عبداللہ دی قبر ویکھ کر کے آواں جتھے میرے پاک محمد دا ابا سردار عبداللہ آرام فرما ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سردار عبد المطلب فرماندے نے بیٹا میں تینوں جان کولوں منع تے نہیں کر سکدا پر محمد میری بھی اکھاں دی ٹھنڈک تے کلیجے دا سرور تے دل دا نور ہے کلیجے دا سرور ہے دل دا نور ہے اکھاں دا ٹھار ہے دل دا قرار ہے سبحان اللہ جس نے دیکھا وہ تیرا ہو گیا سبحان اللہ جن نے دیکھا وہ تیرا ہی ہو گیا سردار فرماندے نے بیٹا مگر تیری مجبوری یہ ہے کہ تو سردار عبداللہ دی قبر ویکھنا چاہیے سردار عبداللہ دے حالات پوچھنا چاہیے سردار عبداللہ دی بیماری دے واقعات دا پتہ لگانا چاہیے میں تینوں منع تے نہیں کر سکدا بیٹا جاؤ جلدی مڑیانا تسی نہ کھوو گھر وچ چاننے مک جاندے نے گھر اندھیرا آ جاندہ ہے محمد نہ ہووے میرا دل نہیں لگدا میرا محمد اکھاں دے سامنے رہے تے تا عبد المطلب تے کلیجے ٹھنڈ رہندی ہے سردار عبد المطلب نے اجازت دیتی مولا ام ایمن نو تھوڑا جتنا سامان تیار کرایا اپنی نوکرانی نو انہاں دا نام براکہ بھی آیا ہے براکہ اس وقت بھی براکہ نام رکھا جاندا سی برکت اللہ اکبر سردار عبد المطلب کعبۃ اللہ دا طواف کرایا میرے پاک محمد رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے گھر دا طواف کرایا اللہ دی سپردگی دے اندر دیتا اللہ دی امان اندر دیتا اور اس قافلے نو الوداع کہن واسطے سردار عبد المطلب مائی آمنہ دے نال ٹرے آندے نے نالے فرماندے آندے نے بیٹا جلدی واپس مڑ آنا جلدی واپس ہو کر کے آنا اور میرے نبی دی انگلی مائی آمنہ دے خط اندر پکڑائی ہے رب جاندا یہ موسم ہی کیڈا سخنا ہوئے گا او منظر ہی کیڈا عجیب ہوئے گا کہ میرے نبی نکے نکے پیراں نال کعبۃ اللہ وچوں چل رہے ہون گے عرش والا دیکھ کر کے کہندا گا نام روکا میرا پیغمبر میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکے نکے تیرے قدم اٹھتے ہیں عرش والا دیکھ کے عرش تے
خوش ہوتا ہے، تیری اماں زمین تے خوش ہوے، تیرا بابا عبد المطلب خوش ہوے، مگر سب تو بڑی خوشی ہے لام روکا جوانیاں مانے میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی ویکھ کے مینوں خوشی ہوندی ہے کائنات اندر اتنی کسی نو خوشی نہیں ہوندی، سب تو زیادہ خوشی میرا محمد تینوں ویکھ کے مینوں ہوندی ہے، لام روکا جد جیوی میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ سردار نے عبد المطلب نے دیکھا مائی آمنہ دی انگلی پھڑی ہوئی، سبحان اللہ۔ اللہ جنہ دیا ماواں جیوندیاں نے انہاں نو خدمت دی توفیق عطا فرما، تے جنہ دیا ماواں مر گئی اللہ انہاں دے درجے بلند فرما، یا اللہ جنہ ماواں دی گودی دے اندر اولاد نہیں اللہ اولاد نرینہ عطا فرما، ترستیاں بندیاں اولاد کولو ترستیاں بندیاں نو اولاد نرینہ عطا فرما، ماواں بچیاں دے نال اللہ نے زینت بنائی، زینت ماواں دی بچیاں نال بنائی، اللہ اللہ۔ سردار نائی آمنہ ٹریاں جا رہی نے، سردار عبد المطلب دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک پاک محمد کی کنڈ نظر آتی رہی، بڑا صاحب کیا دے نے رب جانے قافلہ کدو واپس آئے گا، یہ جدو گور تے محبت تے پیار ہوئے ادو اس طرح دیا باتیں ہویا کر دیا ہے، دنیا دے اندر خون سفید ہوندے چلے جا رہے ہیں، رشتے محبت پیار دے پیسے دی نظر کھندے چلے جا رہے ہیں، رشتہ پیسے دا نہ رہ گیا، پیسہ رشتے دا نہ رہ گیا، عزت وقار تے محبت پڑوس دے اندر بھائی تڑپدا رکھ جاندا ہے، بھائی نو توفیق نہیں، جا کر کے پوچھے بھی رہے تیرا کی خیال ہے، آدھا میں جاواں میری توہین ہوندی ہے، او غریب ہے میں امیر ہاں میں اودے دروازے تے کیویں چل کر کے جاواں، میرے پاک محمد رسول اللہ نے فرمایا مومنو ایمان والے دے ترے حق نچھاوے کرے، الحمدللہ جو آپ اندر کہے یرحمک اللہ، اللہ اکبر، بیمار ہو جاوے تے بندہ مزاج پرسی کرے، جنازہ ہوئے تے جنازے دے نال نال چلے، جنازے دے نال چلنا بھی ایک روایت بن گیا، اس کر کے جاندا ہے کہ آدھا میں گیا تے میرے جنازے نال آون گے، قبرستان اندر بیٹھا ایڈا تنگ آ جاندا ہے، تھوڑی دیر بعد آنکھوں لگ جاندا ہے جلدی کرو جی ٹائم اوور ہو گیا ہے، ٹائم دیر ہو رہی ہے، جنازے بھی روایتی بن گئے، محبتاں روایتی بن گئیاں، اللہ والیا کسے نال پیار کرنا تے اس کر کے کر جو اللہ نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا، کسے بندے دی مزاج پرسی کرتے اللہ واسطے کر، جڑا بندہ اللہ واسطے کرے اللہ دی مدد اندر آپ شامل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث نبی علیہ السلام دی اس موضوع تے ایک اور سنا گا جاؤ، حضرت نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، 3 دفعہ قسم اٹھا کر کے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن احدکم، میرے پاک محمد علیہ السلام دی پاک زبان نے فرمایا جو زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، جو زبان کبھی غلط نہیں بولتی، حضرت نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، 3 دفعہ قسم اٹھا کر کے فرمایا میرے پاک محمد رسول اللہ نے، اللہ دی قسم بندہ ایمان والا نہیں، صحابہ کہتے ہیں حضرت کون بد نصیب ایمان والا نہیں، فرمایا او بد نصیب کہ جڑا پیٹ بھر کر کے گھر ستا ہوئے تے پڑوس اندر او دا پڑوسی بھوکا تڑپ تڑپ رہا ہے، او دے گھر اندر آٹا نہیں، او بندہ اتنا ہی کافی ہے کہ او بندہ رات پیٹ بھر کر کے گزارے، او دا پڑوسی خبر نہیں کیتی، پڑوسی دی بھوکا گزارے، فرمایا اللہ دی قسم پیٹ بھر کے سونے والا بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ چپ جے ہو گئے نے بندے گل سن کے، کیوں بھائی؟ میرے پاک محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے معاشرے اندر ایمان والے ایک دوسرے پہ حق بنتا ہے، ان حقوق نو یاد رکھا کرو، اسے دا نام ہی اسلام ہے، اسے دا نام ہی دین ہے، اسے دا نام ہی سنت ہے، اسے دا نام ہی شریعت ہے، جو حقوق پیغمبر علیہ السلام نے دیتے انہوں دا خیال کیتا کرو۔ فرمایا جس بندے نے رشتہ داریاں توڑیاں انہیں اللہ نال رشتہ توڑیا، انہیں اللہ دے رسول نال توڑیا، جس بندے نے رشتے گڈے یعنی رشتے قائم رکھے اس بندے نے اللہ رسول نال اپنا رشتہ قائم رکھیا، استوار رکھیا۔ مائی آمنہ میرے پاک محمد رسول اللہ نو لے کر کے اس علاقے دے اس وقت دے حالات کچھ اور طرح دے سواریاں وغیرہ دا اس طرح انتظام نہیں، صبر دیا اس طرح سہولت نہیں، ریت کتی رات دن صبر کرنا، صبر کر دیا مائی آمنہ
یسرب دی بستی پہنچیا. یسرب تو واپس مقام ابوا تے اج بھی پرانا جدے والا رستہ اس تے مقام ابا مستورا ہوندا ہے. مستورا مقام ابوا نو کہا جاندا او جگہ جتے پاک محمد رسول اللہ دی اما محترمہ جناب آمنہ آرام فرما خیر اللہ والے پرانے رستے دیکھ کر کے آئے کہ اتنے مائی آمنہ دی اج بھی قبر ادخر موجود ہے جتے میرے پاک محمد دی امی آرام فرما رہے ہیں قیامت تک آرام فرما رہے گیا. پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں سلام اس نبی تے کروڑوں درود اس نبی تے. ریت دے ذرات نال بڑھ کر پانی دے قطرات نال بڑھ کے ہواواں دے فراٹے نال بڑھ کے ریت دے ذرات نال بڑھ کے الف الف مرات گج کے بولو میرے ویرو کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو بڑا ہی بد نصیب ہے جڑا حضرت دا نام آوے تے درود نہ پڑھے. اور درود ہوتے پڑھیا کرو جتنے پڑھنے کا حضرت نے حکم فرمایا, جتنے حضرت نے پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا اتنے درود کوئی نہ سلام کوئی نہ. درود ہو جتنے مدینے والے دی مہر پڑھو اوتھے جتنے مدینے والے نے حکم فرمایا. بات اتنی ہے اسی نبی دی ذات نو منیا بات نو منیا مگر منیا اوے جویں مننے دا اللہ دے پیارے نبی نے حکم فرمایا ہے. کہو ذرا صلی اللہ. دیکھ میرا ایمان اور عقیدہ کہ خطبہ دیندیا ہویا خطبہ کھوندیا ہویا کسے نو اشارہ مت کرو. خطبہ دیندیا ہویا کسے نو بلاؤ مت, کسے نال گل مت کرو. خطبہ ضائع ہو جاوے ایمان اندر فرق واقعہ ہو جاوے. مگر یاد رکھو خطبے دے دوران کروڑ دفعہ نام آوے پاک محمد رسول اللہ دا درود پڑھن کولو کدی نہ گھبرایا کرو. خطبے اندر کوئی فرق نہیں واقعہ ہوندا. ویکھ میرا ایمان اور عقیدہ کہ نماز دی حالت دے اندر اگر پاک محمد رسول اللہ دے نام والی امام آیت پڑھے محمد رسول اللہ نماز دی حالت اندر دنیا دی کوئی بات کرے تے نماز باطل تے ضائع ہو جاوے. مگر قربان نہ جاواں اس نبی دی شان تے منن والے دی محبت تو اللہ دے فضل نال اعلی حدیث جماعت دے عقیدے تو کہ پاک نبی دا نام حالت نماز اندر آ جاوے. امام پڑھے محمد رسول اللہ تو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندر فرق کوئی نہ, ایمان اندر فرق کوئی نہ, خطبے اندر فرق کوئی نہ. حضرت کا نام آوے تے درود پڑھیا کرو اللہ تبارک و تعالی توفیق. مگر اوتھے پڑھیا کرو جتے مدینے والے نے پڑھن دا حکم فرمایا ہے. اپنے بلوں نہ جوڑ لیا کرو. اسیاں نے ذات پاک نبی دی معصوم ذات معصوم بات پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی کو ذرا گج کے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عرض کردہ لقد جاءکم رسول من انفسکم نفیس ترین خاندان پاک محمد رسول اللہ دا. کدی کدی باہروں تشریف لے آنے والے بندے نویں بندے بھی ہوندے نے. میں آیت نو 2 دفعہ کر کے پڑھدا, 2 دفعہ پڑھن نال جا کر کے کوئی اپنے مولوی کو کوئی حافظ قاری یا کوئی میرا ویر سمجھن والا ہے پوچھے کہ مولوی اتنے قاری عبد الحفیظ آکھدا سی کہ من انفسکم یہ بھی کدھر لکھیا ہوا ہے میرے ویر جویں من انفسکم والی روایت موجود قرات موجود پاک محمد علیہ السلام دے صحابہ نے پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. اے طرح من انفسکم بھی پاک محمد رسول اللہ دے سامنے صحابہ کرام نے پڑھی. میرے پاک محمد رسول اللہ نے اس بات دے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے بات بھی ثابت جویں من انفسکم قرآن مجید دی روایت قرات صحیح ہے, ایویں من انفسکم قرآن مجید دی روایت قرات صحیح ہے. مطلب کیا من انفسکم نفیس ترین خاندان پاک محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم. کج کے کہو کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اللہ دی امر دی ایویں نے نہ بھائی. مولانا عبد الستارہ دے نے خوشیاں دے دل جد قد آون دیندے یار جدائیاں. خوشیاں دیا بخاراں جدوں بھی بہار تے ہو چمن بڑیا ہویا ہوئے آباد آباد گلشن مہکیا ہوئے کلیاں چٹکدیاں ہون پھول مہکدے ہون خوشبوواں مہکیاں ہویاں ہون جویں تیری بہار علامہ احسان الہی ظہیر دی بہار
خان، علامہ حبیب الرحمان یزدانی نجیب خان، عبد الخالق قدوسی دیگر شخدادی آل حدیث بہار اپنے عروج تے کلیاں چٹک دیا سن، پھول مہکدے سن، گلدار مہکے ہوئے سن، چمن آباد ہویا سی، مگر اللہ دیاں مرضیاں ان خیالات دے اندر چمن ویران ہو گیا، گلشن بے آباد ہو گیا، بہار اجڑ گئی۔ اللہ اکبر، ایک طرح دی ایک بخار ہوئے گی جو میرا پاک محمد اپنی انگلی، اپنی امی دی انگلی پکڑ کر کے چلدا ہوئے گا، ساریاں بخاراں اپنی اپنی جگہ تے، مگر ویرے ہوئے امی تے ابے والی بخار دنیا تے اللہ وکھری بنائی ہے، سبحان اللہ۔ ساریاں بخار اپنے اپنے مقام تے، سجنا دی بہار اپنی جگہ تے، بچیاں دی بخار اپنی جگہ تے، ویراں دی بہار اپنی جگہ تے، ساتھی چنگیاں دی بخار اپنی جگہ تے، سارے استاد دی بخار اپنی جگہ تے، پیر دی بہار اپنی جگہ تے، اے ساریاں بخاراں سچیاں، مگر بہار بہار او بخار کیا عجیب ہوئے گی کہ میرے محمد دی بہار اپنی اماں دی بہار ہوئے گی، میرے محمد دی بہار مائی آمنہ دے نال آباد ہوئے گی۔ میرے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا ایویں تے نہیں کوئی دانا کہندا دا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، انہاں ٹھنڈا نو بندہ جانے تے پتہ لگے میاں ماں آمنہ میرے پاک نبی دی اماں بیمار ہو گئیاں، مقام ابوات میرے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا نفیس ترین خاندان دی خاتون بیمار ہوئی، میرے پاک محمد دی امی بیمار ہوئی، فرماندے نے میں اس جگہ تے قیام کیتا، ایس ریت دے ٹٹے ٹبے دے تے امی آمنہ دا بسترا بچھیا ہویا، اتو نکا جا درخت انچھایا جئی، کچھ دھوپ تے کچھ چھاں والے درخت دے نیچے کلا معصوم خاندان دا فرد پاک محمد رسول اللہ اور مائی آمنہ تے ام ایمن، تین بندیاں تے نفوسی خاندان، قدسی خاندان، نفوسی خاندان، تین بندیاں دے تے مشتمل ہے۔ مائی آمنہ دی دوائی میرے پاک محمد لیاندے رہے، مگر ویر عقیدہ پختہ رکھی دوائیاں دے اندر اثر رب پاندا ہے، اللہ بغیر کوئی نہیں پا سکدا، دعاواں وچ بھی اثر رب پاندا ہے، دعاواں وچ بھی اثر رب پاندا ہے، جے اللہ اثر مکا دے دنیا دی کوئی طاقت نہ دوا وچ اثر پا سکدی ہے نہ دعا وچ اثر پا سکدی ہے۔ غلط آخدے نے کہ کرنیاں والے اے کچھ کر دیندے نے، وہ کرنیاں والا کون؟ میرے پاک محمد رسول اللہ تو کون شان والا؟ میرے پاک نبی دی امی بیمار نے، حضرت دوا لیاندے رہے پنڈوں مائی امی ایمن نال جا کر کے، رب جانے اللہ ویکھدا ہوئے گا کہ نکا جیا میرا پاک محمد اپنی امی دی دوائی لیان واسطے جاندا ہوئے گا، عرش والا ویکھدا ہوئے گا محمد تھوڑی جی دیر تینوں گھبرانا تے پے گا، پریشان تے تو ہوے گا، مگر میں چاہنا علم یجد کا یتیم فآوا، کوئی کائنات اندر اتنا آکھدا پھرے کہ میں محمد نو منیا تے آمنہ دی وجہ کر کے منیا، میں محمد نو منیا رسول عبداللہ دی وجہ کر کے منیا، میں محمد نو منیا عبد المطلب دی وجہ کر کے منیا، علم یجد کا یتیم فآوا، انہاں ساریاں نو خطا دینا ہے تے اپنیاں ضمانتاں لوگاں نو دس دینیاں نے، لوگوں میرے محمد نو اس کر کے نہ منو کہ میرا محمد آمنہ دا لال ہے، عبداللہ دا در یتیم ہے، عبد المطلب دا پوتا ہے، میرے محمد نو جننے مننا اس کر کے منو کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اکبر، کائنات اندر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوا لیاندے رکھے، مگر دوا وچ اثر مک گیا،
مائی آمنا اپنے رب کول جانے دی تیاری فرمان لگیاں. تاریخ والے مورخاں نے لکھیا، علماء نے لکھیا، سیرت النبی والے اہل السیر نے لکھیا، اہل التاریخ نے لکھیا پاک محمد کریم دی والدہ دے وفات دا تذکرہ لکھیا. اللہ اکبر. میرے پاک نبی آخر ان گھڑیاں دے ویکھ دے نے جن گھڑیاں دے اندر مائی آمنا اپنے رب کول جانے دی تیاری فرما رہی نے. ایک بسترا زمین تے بچھیا ہویا، ریت تے بچھیا ہویا. اللہ اکبر. ریت تے بسترا بچھیا ہویا. میاں جی تھوڑا جہا چھاواں، کدرے دھوپ دے کدرے چھاں، کدرے دھوپ دے کدرے چھاں. اور مائی آمنا اپنے رب کول جانے دی تیاری فرما رہی نے. اونج تے منظر تیریاں میریاں اکھاں دے سامنے کئی گزرے ہون گے. کئی ماواں نوں ویکھیا ہوئے گا اپنے بچیاں دے سامنے فوت ہوندیاں ہویا. کئی پیواں نوں تے ویکھیا ہوئے گا، مگر منظر اوہی منظر ہوئے گا جدوں ماں آمنا میرے پاک محمد نو پردیس اندر چھڑ کر کے نہ نانکے والے قریب، نہ دادکیوں قریب، نہ سردار عبد المطلب قریب، نہ یسرب والے قریب، نہ وہیب خاندان قریب، نہ عبد المطلب ہاشم خاندان قریب. میرے پاک نبی دے چہرے والے ویکھ دی آمنا آدیاں نے محمد رب دی مرضی ہے جو ویکھ ہویا، میرا محمد اللہ دی مرضی ہے جو اس طرح، میرا محمد میرا جگر محمد جگر دا ٹکڑا محمد اللہ دی مرضی ہے جو اس طرح ہویاں. ایمن نو آکھ دیاں ایمن اللہ آپ اپنی مرضیاں والا ہے، دے اندر آمنا کی کر سکتی ہے. میرے محمد دا چہرہ سردار عبداللہ نہ ویکھ کر کے گیا تے ماں اپنے محمد دے بلند بخت نہ ویکھ کر کے گئی. ایتھے میری جماعت دے شاعر مولانا عبدالستار مرحوم کہندے گئے، مینوں ایک بندہ کہنے لگا مولا عبدالستار دے شعر نہ پڑھیا کرو، اللہ اکبر برداشت نہیں ہوندے بھائی، اسی طرح ہی ہے میرے تیرے کو اس وقت برداشت نہیں ہوندے. بہرحال تاریخ ہے، تاریخ دے رخ نو تے کوئی بندہ نہیں نہ منع بند کر سکتا، باب نو کوئی بندہ دروازہ نہیں بند کر سکتا. فرمایا مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی. ایک یتیم دجا پردیسی، ایک یتیم دجا پردیسی، رب نو عالم حالا وچ پردیسا کیویں آیا وقت جدائیاں والا، وچ پردیسا کیویں آیا وقت جدائیاں والا. میرے پاک محمد دی اماں نے میرے نبی نو پکڑ کر کے کلیجے تے لٹایا ہے اور فرماندیاں نے ام ایمن اللہ دی مرضیاں میرے پاک محمد دی انگلی جا کر کے سردار عبد المطلب دے ہتھے پکڑا دینی. آکھی آمنا سلام آکھدی سی، آدھی سی اینوں ابے عبداللہ والا ہے، دے ابے عبداللہ والا پیار بھی تسی دینا ہے تے آمنا والا پیار بھی تسی دینا ہے. آمنا دی زندگی نے وفا نہ کیتی، جے جیوندی رہندی تے اپنے محمد دے انج حوالے کدی نہ لیندی. اللہ اکبر. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کلیجے تے لٹایا ہوا ہے، آسمان ویکھ رہا ہے اس منظر تابناک نو، زمین ویکھ رہی ہے اس منظر المناک نو، ریت دے ذرے ذرے میرے پاک محمد دی یتیمی دے گواہ بن رہے نے، میرے پاک محمد دے پردیسی ہونے دی صدا دے رہے نے. مدینے والے کوئی نہ، مکے والے کوئی نہ، رشتہ دار کوئی نہ، قریبی کوئی نہ، اپنا کوئی نہ، بیگانہ کوئی نہ. کون ہے
پھر صرف اور صرف عرش والا اپنی حفاظت دے اندر لے ہوئے ہے. مائی آمنہ دی محبت دا نقشہ کھچیا کلیجے تے لٹایا ہوا ہے اور میرے پیغمبر دے آنسو مائی آمنہ دے کلیجے تے گردے پے نے. مائی آمنہ دے کلیجے تے گردے نے جویں ماواں اپنے بچیاں نو کلیجے تے لٹا لیندیاں نے. محبت پیار دا گروی دا بندہ تھکا کھارا گھر آوے بچہ ایک واری سینے تے لیٹ تے بلبلی مار دے دکھ دور ہو جاندے نے. گھروں غریبیاں کھوون بندہ غریب ہوے مگر بچہ سینے تے لیٹے تے غربتاں مک جاندیاں نے. اللہ اکبر. میرے پاک محمد دی اما میرے نبی نو کلیجے تے لٹائے ہوئے اور میرے نبی دے آنسو بہ رہے نے. اور فرماندے نے مولانا آدھے نے مائی آمنہ اپنی بولی وچ آکھ دیا کھول گیا. میں ترجمہ کیتا ہے آدھے نے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی. عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی. ویکھ نہ گیا بابل تینوں تے ٹر چلی اجمائی. ویکھن اساں نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ. محمد اللہ تینوں بڑے بھاگ لائے گا, اللہ تینوں بڑے بخت لائے گا. ماں دا کلیجہ تڑپدا رکھے مگر اللہ تینوں بڑے بخت لائے گا, بڑے بھاگ لائے گا. دل گواہی دیندا ہے محمد اللہ تیریاں بڑیاں شاناں بنائے گا. عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی. ویکھ نہ گیا بابل تینوں ٹر چلی اجمائی. ویکھن اساں نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ. ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا. میرے نبی اپنی امی دے کلیجے تے لیٹے رکھے. مائی آمنہ نے آخری ہچکی لئی تیرے رب دی آواز آئی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. اے نفیس ترین خاندان میرے پاک محمد رسول اللہ دا من انفسکم خاندان نفیس ابن آدم وچوں مائی خوا وچوں اللہ نے تہاڈے وچوں لوگو جن سے انسانی وچوں انساناں وچوں عبد وچوں بشر وچوں اللہ نے تقاضا بشریت والا اور رسول بنایا. من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ. میرے نبی فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو. تے کائنات اندر ہوکا دے میرا نبی کائنات والے نو دس علیہ توکل تو وہو رب العرش العظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یوسف کی بیوی کا نام راہیل تھا. ہاں بھائی یہ زلیخا جس کا نام قصے کہانیوں میں لوگ بیان کرتے ہیں نا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی. حضرت یوسف پاک ہیں ان کی بیوی پاک تھی. گناہوں کی دعوت دینے والی حضرت یوسف کی بیوی نہیں تھی. یہ پنڈی چوک سیالکوٹ نئی آبادی بلال ٹاؤن گجرا والے مسجد واسطے تشریف لائے ہوئے نے. یاد نے ساری کوئی جماعت بڑی غریب جی ہے فی سبیل اللہ کام کرنے اللہ دی رضا واسطے رجسٹری وغیرہ نہ لے کر کے آئے نے. یہ چاہتے ہیں کہ سانو چھپ دی بڑی ضرورت ہے. ان ساتھیاں نال بھائی تعاون کرو اللہ پاک بر ادھر ہو بھائی ان ساتھیاں نال تعاون کرو اللہ پاک جزائے خیر دے. الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرخان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان
سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان وإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وادعوا يا أيها المسلمين وإلا فقولوا آمين 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 اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشمير والفلسطين اللهم انصر المجاهدين الأفغانستان ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفوا صفوفكم يا جماعة المسلمين مشترکہ کر لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا حفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرما دے یا اللہ ساڑے جیا گناہگار کوئی نہیں تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں مولا تو اپنے بندے دے گناہ معاف کر دینا اللہ ساڑے بھی گناہ تے غلطیاں معاف فرما دے یا اللہ ساڑے قصور معاف فرما دے ساڑیاں سختیاں دور فرما دے یا اللہ ساڑیاں پریشانیاں دور فرما دے تیرے در تے پریشان بندے آئے اللہ پریشانیاں روا فرما دے یا اللہ جو محترمہ فوت ہو گئی شیخ سردار دے گھر اللہ دے درجے بلند فرما دے یا اللہ جنیاں دعاواں دیاں درخواستاں کیتیاں گئی اللہ قبول فرما لے
یا اللہ جنیاں دعاواں دیاں درخواستاں کیتیاں گئی اللہ قبول فرما اللہ ساڈے ہاتھ بننے ہوئے اپنی رضا واسطے قبول فرما یا اللہ ساڈے ہاتھ بننے ہوئے اپنی رضا واسطے قبول فرما مولا انہاں رون والے بندیاں دے رونے نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ چکے والا والے بندیاں دیاں زاریاں قبول فرما نکے نکے معصوم بچیاں دے خط بننے اللہ اپنے بندیاں دے قبول فرما یا اللہ میری مائیاں بہناں دیاں دس بدعا اللہ اپنی رضا واسطے قبول فرما اللہ ساڈے خالی ہاتھ رحمتاں نال بھرپور فرما صلی اللہ تعالی علیکم.